نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا جو حال تھا، جو حوال تھا، جب مسلمان منظم ہوا کرتے تھے، تو وہ روح، وہ تصویر جو ہے کھل کے سامنے آئی ہے۔ پاکستان میں ایک بہت انیشیٹو لیا گیا ہے، بڑا انیشیٹو ہے کہ مسجد کو میرج ہال میں تبدیل کیا گیا۔ جانتے ہیں کہ کیسے ان کے ذہن میں یہ آئیڈیا آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے احوال اور تفصیل پڑھتے ہوئے کہ مسجد مرکز محبت ہے، مرکز سہولت ہے، مرکز تبلیغ ہے۔ یہ جو ممبر رسول ہیں اور یہ جو مساجد ہیں اسلام کی، ان کو ان کے لیے مرکز محبت بنا دیں۔ تو ہم نے سادہ سے ایک شادی ہال یہاں پہ بنا دیا ہے، چند لاکھ روپے خرچ کیے ہیں، اور ایک وہ اعلیٰ سہولیات جو کسی بھی معیاری ہوٹل میں، مارکی میں ہوتی ہیں، یہاں پہ موجود ہیں۔ اور اب جتنی مرضی بیٹیاں اور بہنوں والے آئیں، یہاں سے اپنی بیٹے بیٹیوں کو رخصت کریں، اور صاحب حیثیت افراد کو بھی دعوت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چینل 51 میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں سردار ولید مختار۔ اسلام آباد جامع مسجد رحمت للعالمین میں ہم یہاں موجود ہیں، اور اگر سچ بات کہی جائے تو آج اس مسجد میں آنے کے بعد میرا تو یہ تاثر ہے کہ جو مسلمانوں کی اصل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا جو حال تھا، جو حوال تھا، جب مسلمان منظم ہوا کرتے تھے، تو وہ روح، وہ تصویر جو ہے کھل کے سامنے آئی ہے۔ مسجد رحمت للعالمین کے پلیٹ فارم کے زیر اہتمام، جہاں پہ بے شمار اس سے قبل بھی رفائی کام، خدمت کے کام سامنے آتے رہے ہیں، لیکن پاکستان میں پہلی مرتبہ جو ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا ناسور ہے کہ ہماری جو فضول رسمیں ہیں، جو رواج ہم نے خود سے اور دیگر اقوام سے، دیگر کلچر سے ہم نے جو مستعار لے کے جو ہم نے شادی بیاہ کو بہت مشکل کر دیا ہے، اور نعوذ باللہ اس معاشرے میں زنا آسان ہے نکاح سے، اس کو ختم کرنے کے لیے پاکستان میں ایک بہت انیشیٹو لیا گیا ہے، بڑا انیشیٹو ہے کہ مسجد کو میرج ہال میں تبدیل کیا گیا ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، اگر آپ سفید پوش ہیں، تو آپ مسجد میں آئیں اور اپنے بچے بچیوں کا یہاں پہ نکاح کروائیں، اور شادی کے جو نکاح کی جو سنت ہے اس کو مسجد کے سائے تلے جو ہے اس کو پورا کیجئے۔ اور اس سلسلے میں مسجد رحمت للعالمین اور اس کا عملہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ تعاون کرے گا۔ پاکستان میں اس قسم کی مثالیں بہت کم ملتی ہیں کہ جہاں پہ بے شمار ہمارے مسائل ہیں، وہاں پہ امید کی ایک ایسی کرن جاگی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کولیکٹیولی بحیثیت قوم اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ڈاکٹر عبید الرحمن بشیر صاحب سے، اور ان سے جانتے ہیں کہ کیسے ان کے ذہن میں یہ آئیڈیا آیا۔ بے شمار ایسے کام ہیں جو اس سے قبل بھی وہ کر رہے تھے، لیکن اسپیسیفکلی شادی کے حوالے سے اور مسجد کو میرج ہال میں تبدیل کرنے کے حوالے سے ان کے ذہن میں کیسے یہ خیال آیا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کے لیے۔ یہ بتائیے گا، بہت انوکھا آئیڈیا ہے اگر ہم اس کو کہیں، بہت کم مثالیں اگر ہیں بھی، تو اس لیول کی، جس لیول پہ آپ اہتمام کر رہے ہیں، پاکستان میں نہیں ہے۔ کیسے آیا یہ آپ کے ذہن میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے احوال اور تفصیل پڑھتے ہوئے ایک بڑی واضح تصویر بنتی تھی کہ مسجد مرکز محبت ہے، مرکز سہولت ہے، مرکز تبلیغ ہے، مرکز دعا ہے، مرکز شفا ہے، مرکز اخوت ہے، سنبھالنے کا نام ہے، سہارا بننے کا نام ہے، وہ مداوع کرنے کا نام ہے۔ تو ایسے ہی خواہش تھی کہ ہم اس سنت کو بھی ہم کسی طریقے سے پورا کر لیں۔ اور جب ہم نے معاشرے میں، جیسے آپ نے کہا کہ ایک ناسور بن چکا ہے شادی بیاہ کا یہ بندھن اور اس کے جو لوازمات ہیں اور جو کلچر ہے، اس میں سب سے پہلی تو دعوت ان صاحب حیثیت افراد کے لیے ہے جن کی فضول خرچیوں کی وجہ سے یہ سارے کا سارے کلچر بنا ہے، اور لوگوں کو اب ان کی نقل اتارنے کے لیے، ان پہ چلنے کے لیے وہ اپنے آپ کو قرضوں میں جگڑتے ہیں۔ دوسری طرف تکلیف دہ صورتحال یہ ہوتی تھی کہ ہمارے پاس خوددار لوگ، سفید پوش لوگ، بیوائیں، بوڑھے باپ اور محنت کش نوجوان بھائی، وہ مسجد میں آتے ہیں، آ کے جھکی نگاہوں کے ساتھ اور سسکتے ہونٹوں، لرزتے ہونٹوں کے ساتھ پیار سے کان میں آ کے کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بیٹی بیٹھی ہے، بہن بیٹھی ہے، ہم خدارہ مانگنے والے نہیں ہیں، ہماری عزت کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ مدد کر دیجیے۔ ہم اپنی مسجد فنڈ میں سے اگر 5-10 ہزار ان کو دے بھی دیں تو یہ مسئلے کا حل تو نہیں۔ وہ ایک در پہ آئے ہیں، ان کو ابھی 100 در پہ اور جانا ہوگا۔ اس لیے جانا ہوگا کہ جو شہروں میں چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، وہاں پہ ان کو بٹھانے کے لیے انتظامات مہمان کے نہیں ہیں، وہ مجبور ہیں کہ وہ شادی ہالوں کا رخ کریں اور وہاں پر جو کیٹرنگ کے اخراجات ہیں وہ پورے کریں۔
تو کیوں نہ ہم ان کے لیے آسانی کر دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو ممبر رسول ہیں اور یہ جو مساجد ہیں اسلام کی، ان کو ان کے لیے مرکز محبت بنا دیں. تو ہم نے سادہ سے ایک شادی ہال یہاں پہ بنا دیا ہے، چند لاکھ روپے خرچ کیے ہیں، اور ایک وہ اعلیٰ سہولیات جو کسی بھی معیاری ہوٹل میں مارکی میں ہوتی ہیں یہاں پہ موجود ہیں. اور اب جتنی مرضی بیٹیاں اور بہنوں والے آئیں یہاں سے اپنی بیٹے بیٹیوں کو رخصت کریں. اور صاحب حیثیت افراد کو بھی دعوت ہے کہ اب فضول خرچی کے اس کلچر کو چھوڑیں. جو آپ کی تقریب کے لوازمات ہیں یہاں پہ موجود ہیں، اب پہل آپ کو کرنی ہوگی. یہاں پہ متوسط طبقے کی اور سفید پوش طبقے کی تو شادیاں ہوں گی، لیکن خوشحال طبقے کو بھی اب مساجد کا رخ کرنا ہوگا. ان کے لیے جو جائز تمام خوشی کا سامان ہے یہاں پر موجود ہے. ڈاکٹر صاحب، ہم نے دیکھا کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں مسجد کا ایک کانسیپٹ تھا، تو وہ مرکز تھا، پارلیمنٹ بھی تھی، شورا بھی تھی، وہاں سے جو ہے جنگ کے حوالے سے معاملات بھی ہوتے تھے، شادیاں بھی، نکاح بھی ہوتے تھے، جنازے بھی پڑھائے جاتے تھے. اب ہمارا معاشرہ چونکہ بہت سارے ایسے فضول رسموں و رواجوں میں جو ہے وہ جھگڑا گیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ریوائول کتنا ضروری تھا کہ جو آپ نے ایک دفعہ سے پھر مسجد کے ذریعے کرنے کی کوشش کی؟ ایک تڑپتے مریض کو جتنی شفا کی ضرورت ہوتی ہے، ایک بھوکے کو جتنی روٹی کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں بطور امت اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹنے کی اس سے زیادہ ضرورت ہے. ہم سسک رہے ہیں، بلک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، ان رسموں میں اپنے آپ کو ذبح کر رہے ہیں. نوجوانی اپنی اسی میں ضائع کرتے ہیں. شادی بیاہ کے ہم نے ایسے رسم و رواج اپنا لیے ہیں کہ ابھی شادی ہوتی نہیں تو لڑکا اور لڑکی والوں کے درمیان اختلافات صرف اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ کھوکھلے اقدامات ہیں، نمائشی چیزیں ہیں اور تفاخر کا مقابلہ ہے، اور وہ پھر آخر میں وہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. ہمیں اگر اپنی نسلوں کو بچانا ہے، اخلاص قائم رکھنا ہے جہاں پہ انسانیت بھی ہو اور اسلام بھی ہو، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی طریقوں کی طرف پلٹنا ہوگا. ہمیں اپنے مرکز مسجد کی طرف آنا ہوگا، مسجد کو سنبھالنے والا بننا ہوگا، اس مسجد کو مرکز محبت بھی بنانا ہوگا. یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں سفارتکاری بھی ہوتی تھی، وہ ایک ایمبیسی بھی تھی، وہ ایک NGO بھی تھی، وہ ایک اسمبلی بھی تھی، وہ ایک ڈائریکٹریٹ بھی تھا. وہیں سے صحافت بھی، وہیں سے خبریں نکلتی تھیں، وہیں پہ خبریں جمع ہوتی تھیں. وہ GHQ بھی تھا، وہاں سے لشکر ترتیب پاتے تھے. وہ وزارت بھی تھی، وہ وزارت خزانہ بھی تھی، وہ وزارت مذہبی امور بھی تھی. مسجد مرکز تھی اور مرکز ہے اور مرکز بننا ہوگا. اس لیے ہم ایک زوال کا وقت گزار چکے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے مجھے امید ہے کہ یہ شادی بیاہ کا جو اصراف کا کلچر ہے اس پہ ایک بہت بڑا پہلا وار ہوگا، اور اس کے بعد وار پورے پاکستان کی مساجد، بڑی بڑی مساجد لاکھوں بیٹیوں کی شادی آسان کرنے کے لیے اس قافلے میں انشاءاللہ شامل ہو جائیں گی. اچھا، دعوت کا جو سلسلہ ہے وہ تو مسجد سے دیکھنے میں آیا مختلف صورتوں میں. آپ کے یہاں ہم نے دیکھا کہ ڈسپنسری کا اہتمام ہے، لوگوں کو ادویات دی جا رہی ہیں. اس حوالے سے بھی تھوڑا آگاہ کیجیے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بھی اس سے بہت بہتر منظر ہوتے تھے. ابھی تو ہم ان کی جھلکیوں کی جھلک بننے کی کوشش کر رہے ہیں. یہاں پر اگر کوئی شخص بھوک کا شکار ہے، اس علاقے میں اعلان ہے کہ وہ کسی گھر پہ جا کے مانگے نہ، مسجد رحمۃ اللہ عالمین آ جائے، یہاں سے کھانا ملے گا. اگر کوئی بیمار ہے، اس کے پاس علاج کے پیسے نہیں ہیں، یہاں پہ آ جائے، ڈاکٹر موجود ہیں، مسجد کلینک کھلا ہوا ہے، ڈاکٹر سے اپنا مرض بتائے، اپنا علاج کروا لے. اگر اس کے پاس دوائی کے پیسے نہیں ہیں تو مسجد فارمیسی موجود ہے. اس نے اگر آرام کرنا ہے تو یہاں پر ایک خاص جگہ آرام کے لیے مقرر ہے. وہ تھکا ہارا شخص ڈرے نہیں، پورے اعتماد کے ساتھ اعتکاف کی نیت کرے، سو جائے، لیٹے اور اللہ سے اجر پالے. اگر کسی نے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی تعلیم کے حوالے سے پریشان ہے تو یہاں پہ مسجد ٹیوشن سینٹر کا سلسلہ الحمدللہ وہ بھی قائم ہو رہا ہے. اگر کسی کے گھریلو مسئلہ ہے تو یہاں پہ مسجد فیملی کونسل موجود ہے. ناچاکی اختلاف کی صورت میں یہاں پہ آئیں، یہاں پہ ان کو رہنمائی کرنے والے موجود ہوں گے. اور اگر کسی نے اپنے بیٹے بیٹیوں کی، رشتہ داروں کی، کسی کی بھی شادی کروانی ہے تو مسجد میرج ہال موجود ہے. یہ ابھی ابتدا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کی کوئی انتہا نہیں، بلکہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمتیں انسانیت کے لیے بھی اور مسلمانوں کے لیے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے بانٹے چلے جائیں گے. اور یہ انشاءاللہ بہت جلد آپ کو مزید چیزیں بھی نظر آئیں گی. جو ہمارا ایک کانسیپٹ بن چکا ہے شادی کے حوالے سے، چونکہ شادی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، مسجد، میرج ہال، ڈاکٹر صاحب رفلی جو آج کل کی مہنگائی کے دور میں 15-20 لاکھ تو معمولی سی بات ہے کہ ایک سفید پوش آدمی جمع کرے، اتنا ہی جو ہے وہ لڑکی والے جمع کریں، لڑکے والے جمع کریں، اس کے بعد جا کے ایک نکاح ہوتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو قرآن کے بدلے میں بھی نکاح کروایا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے اس معاشرے میں جو علماء ہیں، کیا وہ اس میسج کو صحیح طرح سے کنوے نہیں کر پائے یا پھر عوام نے اس کو لیا نہیں؟ دیکھیے، علماء کرام نے ہر دور میں اپنے فرائض ادا کیے ہیں.
ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک خاص حد تک اگر ہم رک چکے ہیں، آگے نہیں بڑھ پائے تو یہ تو بات ٹھیک ہوگی، لیکن علماء کرام نے کسی بھی دور میں اپنے فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کی۔ دوسری طرف یہ صورتحال ہے، اللہ تعالیٰ جیسے قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے لوگوں پہ ظلم نہیں کیا لیکن وہ اپنی جانوں پہ خود ستم ڈھاپتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی جانوں پہ خود ستم ڈھا رہے ہیں۔ ہمیں ظاہری چکا چوند زیادہ اچھی لگتی ہے لیکن دیر پا اقدامات اچھے نہیں لگتے۔ اس لیے ہم اپنے غریب، متوسط اور سفید پوش طبقے کو بھی دیکھیں تو وہ مجبوراً چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے انہی رسم و رواج کا حصہ اس کو یا تو بننا پڑتا ہے یا وہ بن جاتا ہے۔ ایسے میں وجہ یہ ہے کہ ہم ان کے لیے کوئی متبادل نظام عملی طور پہ کھڑا نہیں کر سکے۔ میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ ہم نے خطبے اور وعظ اور دروس بہت دیے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہمیں تبلیغ کے ساتھ ہمیں اب تدبیر بھی کرنی ہوگی۔ ہمیں لوگوں کو ایک اسلامی موقف بتانے کے ساتھ ساتھ ان کا سہارا بھی بننا ہوگا۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا تھا، تنگ دستی کی شکایت کی، آپ نے اس کا سامان بیچ کر اس کو کلہاڑا لے کے دیا اور کہا کماؤ اور آ جانا۔ اسی طریقے سے ہمیں بھی لوگوں کو ایک پورا نظام بنا کے دینا ہوگا کہ ان راستوں پہ چلنا شروع کر دو۔ تو یہ بنیادی طور پہ ایک نظام بنانے کی کوشش ہے۔ ایسا نظام بنے کہ کوئی ماں در بدر ٹھوکریں نہ کھائے، کوئی سفید پوش باپ بڑھاپے میں اپنی بیٹی کی خاطر آ کے جھکی نگاہوں سے مجھ سے سوال نہ کرے، کوئی خوشحال فرد اگر ان مارکیوں اور ہوٹلوں کے شاہانہ کلچر سے نکلنا چاہتا ہے تو اس کے پاس ایک باوقار تقریب کے لوازمات اور جگہ موجود ہو، اس کو یہ محسوس نہ ہو کہ ایک طرف میں وہ شادی بیاہ کے ایک ظالمانہ کلچر سے نکل رہا ہوں اور دوسری طرف مجھے مسجد بہت ہی اتنا سادگی کا کہہ رہی ہے کہ وہ شادی لگے ہی نہ۔ تو ایک طرف مذہبی طبقے کا جو بیانیہ ہے کہ شادی کو اتنا سادہ کر دیں کہ وہ شادی نہ لگے، وہ بھی ایک غلط پیغام ہے۔ مناسب طریقے سے بیٹیوں کو رخصت کرنا، ان کی آمد پہ، ان کے مہمانوں کی آمد پہ ان کو کھانا کھلانا اور اچھے طریقے سے اعتدال کے ساتھ رخصت کرنا، اسلام ہمارا میانہ روی کا یہی درس دیتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر آپ کے پاس یہاں کوئی آ جائے سفید پوش شخص جو کہے کہ میرے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں، آپ جو لوازمات ہیں باقی وہ پورا کرنے کے پیسے نہیں ہیں، تو کیا سب اہتمام جو ہے وہ مسجد کی طرف سے کیا جاتا ہے؟ پہلا ریلیف ہر شخص کے لیے یہ ہے کہ اس کو 1.5 سے 2 لاکھ روپے کی بچت ہے۔ جب اس کو یہ سارے کا سارا ماحول، ہال، کیٹرنگ کا سامان، کراکری، سیٹنگ ایریا، پارکنگ، ہر چیز فری مل رہی ہے، یہ پہلا اس کو ریلیف ہے۔ دوسرا ریلیف یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو اپنی بیٹے یا بیٹی کے اس خوشی کے موقع پہ کھانا بھی نہیں کھلا سکتا، تو جامع مسجد رحمۃ اللہ عالمین اپنے ان مہمانوں کو، اپنی اس بیٹی اور بیٹے کے مہمانوں کو، یہ قافلہ رحمت ہے جامع مسجد رحمۃ اللہ عالمین کے ساتھ ہی، ہم ان کو کھانا بھی انشاءاللہ اپنی طرف سے سرو کریں گے۔ جو صاحب حیثیت ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق اعتدال کے ساتھ اپنے کھانے پکوائے بھی اور پیش بھی کر لے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آخر میں پیغام کیا دینا چاہیں گے عام لوگوں کو، جو طبقہ ہے علماء کا ان کو، اور جو سفید پوش جو یہ آپ کی ویڈیو دیکھیں گے، جو امید کی ایک کرن ان کے لیے جاگے؟ ایک پیغام پاکستان کے علماء کرام کو ہے۔ پاکستانی میڈیا نے اپنا حق ادا کر دیا، اب فرض ہم مساجد والوں کا ہے۔ مسجدیں کھولیے۔ بڑے بڑے شہروں میں صرف 2% بڑی مسجدیں اگر اس نظام کا اعلان کر دیں تو پاکستان میں بیٹھی لاکھوں بیٹیاں ان کی شادی کا سامان ہو جائے، ان کی بوڑھی ماؤں کو در بدر دھکے نہ کھانے پڑیں، ان کے باپ ان کو قرضے نہ اٹھانے پڑیں۔ یہ مساجد کو کرنا ہوگا، اور اگر ہم ایسا کر دیں تو ہم اربوں روپے کا صدقہ خیرات جو جمع ہوگا اور صرف کیٹرنگ اور اس معاملے میں خرچ ہوگا، ان کو ہم ان بیٹیوں کی کسی مزید بہتری کے لیے خرچ کر سکتے ہیں۔ دوسرا پیغام پاکستان کے عوام کے لیے ہے، خواہ کوئی سفید پوش ہے، صاحب حیثیت ہے، مسجدوں کی طرف آ جائیں، آپ کے لیے باوقار شادی کے لوازمات موجود ہیں۔ اس ظالمانہ شادی کے کلچر کو ختم کر دیں جس کی وجہ سے لوگ قرضوں میں جکڑتے ہیں، نوجوان اپنی بیٹیوں اور اپنی بہنوں کی شادی کے لیے مسلسل اپنی زندگی کو قرضے اتارنے میں لگے رہتے ہیں۔ اور آخری جو پیغام ہے، مجھے اپنے پاکستان کی بیوہ کو پیغام دینا ہے اور محنت کش کو، مزدور کو دینا ہے، جو رزق حلال کماتے ہیں، تھوڑا کماتے ہیں لیکن پاک اور صاف کماتے ہیں۔ اب آپ کو اپنی بیٹیوں، اپنی بہنوں کی شادی کے لیے، اپنے بیٹوں کی شادی کے لیے قرض اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر مسجد رحمۃ اللہ عالمین آپ کے لیے کھلی ہے، آپ ہماری ترجیح ہیں۔ آئیے، ہم امت کی ماؤں کو اب دھکے نہیں کھانے دیں گے۔ ہم امت کے ان سفید پوش لوگوں کو سڑکوں پر اور در در پہ جا کے مانگنے کی ذلت نہیں اٹھانے دیں گے۔ یہی جامع مسجد رحمۃ اللہ عالمین کا پیغام ہے، اور یہی انشاءاللہ تعالیٰ پیغام ہر جگہ پھیلے گا۔
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کے لیے۔ ناظرین آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ اگر کسی چیز میں بقا ہے تو وہ محض اس میں ہے کہ ہم اپنے اصل کی طرف لوٹیں، ہمیں سادگی بھی اختیار کرنی ہوگی، ہمیں اعتدال بھی جو ہے وہ اختیار کرنا ہوگا۔ جامع مسجد رحمت للعالمین سے آج کی اس خصوصی بیٹھک سے مجھے دیجیے اجازت۔ اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔